کی مچھلیاں ہیں. عربی میں ابراہیم مچھلی ہے بڑی مشہور، اور پشتو میں پلوا ہے. پلوا جہانگیر میں خاص کر یہاں پلہ ہے. اور وہ ادھر کون سی ہے سیف الملوک میں کراؤٹ کیا ہے، وہ خاص مچھلی ہے. کراؤٹ کچھ ہے. اور کراچی میں ایک مچھلی پیدا ہوتی ہے، اس کا نام ہے پاپلیٹ، اور سفید پاپلیٹ 700 روپے کلو ہے. ہاں سب اسی وقت پکار دی. سنجان مولانا تشریف لاتے تھے، یہ کب برامانے خورے. منصور بھائی 27 کلو لے کے آتے تھے بڑا ایک کا سنجان کے لیے، کیونکہ آدمی اس سے سیر نہیں ہوتا. آرام سے ایک آدمی 10-12 کلو کھا لیتا. میں کہتا ہوں سال میں ایک دفعہ کھائے، لیکن سفید پاپلیٹ. کالا پاپلیٹ اور چوہا برابر ہے. کسی نے میری دعوت کی تھی کالا پاپلیٹ، میں نے دیکھا، میں نے منصور سے کہا گاڑی کھولو چلنا ہے. کیوں؟ میں نے کہا چوہے پکائے. چوہے؟ بالکل، کالی پاپلیٹ تو چوہا ہے. ہم بنگالیان تو نہیں ہے کہ بس کوئی بھی کیڑا ہو پانی کا اس کو کھائیں گے. بنگال استاد یہاں مدرس تھے، ہر روز طالب علموں کو ساتھ کر کے اثر کے بعد ندی میں جاتے تھے اور وہاں سے مچھلی لاتے تھے. میں نے اور پھر شام کو توے پہ ڈال کے اس کے ساتھ مرچ مسالہ ڈال کے روٹی لاتے. اللہ کی شان ہے، منہ سے جو بھی بول نکلا، جس نے تولا پورا تول نکلا. میں نے کہا مولوی ابراہیم صاحب کہیں مینڈک تو نہیں کھا رہے؟ نہیں، ہم کو بہت معلومات ہے، بہت زیادہ. ہم کو تو بہت مچھلی تو ہم کھاتے ہیں نا. میں نے کہا مچھلی تو کھاؤ، مینڈک نہ کھاؤ بھائی. مینڈک تو نہیں کھائیں گے، مینڈک تو حرام ہے. میں نے کہا یہ آج جو لائے ہو نا یہ مجھے دے دو. میں نے ڈبے میں ڈالا، مؤذن صاحب کے کمرے کے سامنے رکھا، ان کو یاد ہے. میں نے کہا اس کو پانی ڈالو اور اس کو میری اجازت کے بغیر دینا نہیں. اس میں پانی والے صابن وابون ڈالا. 4-6 دن جب گزر گئے خالی صاحب ہاتھ سے رہے. میں نے کہا کیوں؟ کہ وہ تو مینڈک ہے. میں نے کہا مولوی ابراہیم صاحب آؤ، آپ کی مچھلی تیار ہو گئی. یہ ہے، میں نے کہا یہ ہے جو آپ کے پیٹ میں جانے سے رہ گئی. یہ ہے. میں نے کہا تو روزانہ 2 سال سے مینڈک کھا رہا. دیکھ کیسے ان کی جو ہے نا ٹانگیں مڑ گئی ہے اور کیسے ان کی آنکھیں باہر آ گئی. اس لیے الجواہر الاخلاقی میں لکھا ہوا ہے السمک الصغار لا تحل. ایسی چھوٹی مچھلیاں جو نہ پہچانی جائیں حرام ہے. یاد رکھ، السمک الصغار حیث لا تتبین لا تحل. ہاں برابر پڑل چند خان میدان پہنچ. توبہ. اللہ وہ ہے جس نے کام میں لگایا تمہارے لیے سمندر کہ کھاؤ اس میں سے گوشت تازہ، یعنی اعلیٰ گوشت مچھلی ہے، زود ہضم ہے، مقوی قلب ہے، کئی امراض کا علاج ہے، خاص کر سینے کی تکلیف ہوگا کیونکہ مچھلی سینے کے ذریعے چلتی ہے پانی میں. مچھلی کا تیل سینے کا علاج، مچھلی کا شوربہ سینے کا علاج، مچھلی کی بوٹیاں سینے کا علاج. عجیب بات ہے کہ بلڈ پریشر والے بھی کھا سکتے ہیں، نمک نہ ڈالیں پکانے میں. اور شوگر والوں کے لیے تو تریاک ہے، تریاک. 1 مہینے تک اگر مچھلی دونوں ٹائم کھائے، یقین کرو شوگر بالکل ڈاؤن ہو جائے، کنٹرول آئے گی. لحمن طریہ قرآن کہتا ہے. اشارہ ہے کہ مچھلی وہ ہو جو تازی ہو، باسی مچھلی وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، نقصان دہ. اعلیٰ مچھلی کی یہ بھی علامت ہے کہ جب وہ پکے تو بہت زیادہ سفید ہو جاتی ہے. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم نکالتے ہو سمندر سے زیورات جو تم پہنتے ہو، موتیاں، یاقوت، زبرجد، مونگی، سب چیزیں نکل آتی. ہم تو نہیں پہنتے، عورتیں پہنے گی ہمارے لیے. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ،
آپ دیکھتے ہیں کشتی کو چیرتی ہوئی جاتی ہے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ ڈھونڈو اس کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تمہیں شکر کرنا چاہیے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ڈال دیے زمین میں پہاڑ، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ حرکت نہ کرے تم پر، زمین ہل رہی تھی، زمک دمکی بزنگی دل کٹال، وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا، اور نہریں اور راستے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راستہ پاؤ، وعلامات، اور یہی نشانیاں ہیں، وبالنجم هم یہتدون، اور ستاروں کے ذریعے یہ راستے دیکھتے تھے۔ قدیم زمانے میں ستارے، یہ شام کا ہے، یہ سحری کا ہے، یہ آدھی رات کا، یہ قطب کا ہے، یہ سہیل کا ہے۔ افمن یخلق، آیا وہ جو پیدا کرتا ہے، کمن لا یخلق، مانند اس کے جو کچھ نہیں بنا سکتا۔ افلا تذکرون، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا چاہو اللہ کے احسانات نہیں گن سکو گے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ پہلے فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، وہاں میں نے توجیہ کی تھی۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتے ہیں جو تم چھپاتے ہو، جو تم دکھاتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، وہ نہیں پیدا کر سکتے کچھ بھی، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اموات غیر احیاء، مر چکے ہیں زندے نہیں، وما یشعرون، انہیں پتہ نہیں ایان یبعثون، کب اٹھائے جائیں گے۔ اموات، جن کو یہ پکارتے ہیں یا تو وہ مرے ہوئے ہیں دائماً، کالاصنام والاوثان، جیسے بت، یا یہ کہ کبھی تو زندہ تھے اب زندہ نہیں ہے، جیسے انبیاء اور اولیاء، صلحاء اور بزرگانی دی، یا یہ کہ مرے تو نہیں مریں گے، جیسے عیسیٰ ابن مریم، ملائکۃ اللہ، موجودہ احیاء۔ یہ ابن عباس سے روح المانی کے اندر، تفسیر ابی سعود کے اندر اور دیگر معتبرات میں منقول ہے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب حاشیے میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد وہ مردگان ہیں جو بزرگان میں سے گزرے۔ شاہ عبد القادر موضح القرآن میں فرماتے ہیں یا وہ بزرگ جن کو یہ پوچھتے تھے وہ مراد ہے۔ یہی تفسیر مولانا اشرف علی نے بیان القرآن میں، اور یہی تفسیر مولانا شبیر احمد صاحب نے شیخ الہند کی تفسیر کے فوائد میں اختیار کی، اور یہ عین قرآن کے مطابق دیوبند کی تفسیر ہے۔ جو لوگ بہت چہ چہ کر حیات الانبیاء کے ٹھیکیدار بنے، انہیں اس آیت پر اپنا ایمان برقرار رکھنا چاہیے۔ میں نے محقق الاثر کو جا کے کہا، مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ رحیم یار خان آئے تھے، صرف ان لوگوں کو بیعت کرتے تھے جو حیات الانبیاء پہ دستخط کرتے تھے۔ حضرت شیخ سے بہت قرب تھا، اور اس نالائق کی باتوں کو بڑے غور سے سنتا تھا۔ میں گیا اور ان کے بستر پر ان کو کہا کہ یہ غلط طریقہ ہے، آپ کو اپنے شیخ مولانا حسین علی صاحب کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ بے شک حیات الانبیاء پر دستخط لیں، مگر وہاں یہ آیت لکھوائے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، کہ جنہیں تم زندہ سمجھتے ہو وہ دنیا کے اعتبار سے مر چکے ہیں، اب ان کو یہ بھی پتہ نہیں کب اٹھائے جائیں گے۔ حیات الانبیاء ہے، حیات الانبیاء ہے۔ حیات الانبیاء کا کیا مطلب ہے کہ یہاں زندہ ہے، پھر تم میں اور رضا خانیوں میں کیا فرق ہے؟ میں نے شیخ کو کہا کہ یہ ساتھی آپ کے بالکل بدعتی ہونے کے لیے تیار ہے، ان کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، مجھے ان کا اندازہ ہے۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ بالکل زندہ تابندہ قبر میں بیٹھے تو زندہ نبی کو اندر بند کیا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ باہر لیا انکا میتم وانہم میتون، آپ پر نازل ہوئی ہے، آپ ہی نے ارشاد فرمائی ہے۔ حیات اور ممات دونوں میں تعارض نہیں ہے،
افعال دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اموات، اور وہاں زندہ تابندہ ہے حیات. اس لیے حی و میت یہ مخلوق کی صفات ہے، اور حی لا یموت یہ خالق کی صفات ہے. اتنے تو سمجھنا چاہیے. ہمارے بزرگ کے قائد اہل سنت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب اور فخر المناظرین مولانا محمد امین اکاڑا، لیکن ان کی بعض تعبیرات سے مجھے خود تعجب تھا بہت. قاضی صاحب تو فاضل دیوبند تھے، شیخ الاسلام کے خلیفہ اجل تھے، سینکڑوں محقق کتابوں کے مصنف ہے، حضرت مولانا سرفراز خان صاحب کے قرین تھے، تو وہ محتاط تھے اور عالم کو اعتدال آتا ہے، لیکن ان سے جو متاثرین تھے وہ بالکل بت کے بٹ کے. مجھ سے بعض اوقات پنجاب میں پوچھے مماتی کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ میں نے کہا حیاتی کے پیچھے ہوتی ہے. جو مردے کو زندہ کہے وہ مسلمان ہے، اس کا بھی پتہ کرو. دیکھو یہ ہمایوں اگر کہیں ہو تو فتاوی شیخ الاسلام کی وہ جلد لے آئے جس میں یہ مسئلہ لکھا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے بزرگوں کی جو تعبیر ہے حیات الانبیاء وہ غلط ہے یا مجھے اس سے اطمینان نہیں ہے. اس کی تشریح میں بعض لوگوں سے غلطی ہو رہی ہے، اور میرے اس پریشانی کو حضرت مولانا سرفراز خان نے محسوس کی. انہوں نے ایک رسالہ لکھا، اس کا نام ہے دفع شبہ. یہ میرے کہنے سے لکھا ہے. میں نے کہا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ کے لوگ تو بالکل موت کے قائل نہیں، یہ کیسے مسلمان رہیں گے؟ موت تو ماننی برحق ہے، اس میں شک کیا ہے؟ تو شیخ نے کہا یہ صحیح ہے. دو چار پنجابی مولوی تھے، وہ مجھ سے لڑنے تیار ہو رہے تھے. شیخ نے ان سے کہا آرام سے بیٹھو، یہ جو کہتے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں. بعد میں بھی لوگوں نے جا کے ان سے پوچھا، میرے متعلق حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ علماء کو ان جیسے اعتدال دے. دیکھ کے لانا. وہ ایک عبارت شیخ الاسلام کی ہے، وہ دکھاتا ہوں. اس عبارت سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مماتیان وہ ہے جو روح اور جسم کے تعلق کے قائل نہیں وفات کے بعد، اور حیاتیان وہ ہے کہ جو روح اور جسم کے تعلق کے قائل. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جب موت پر روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ گیا قیامت سے پہلے دوبارہ نہیں جڑے گا، سعید چتروڑ گڑھی اور ان کے اعوان. اس نظریے کو ابن تیمیہ نے کافر کہا. ابن تیمیہ نے شیخ الاسلام لکھا ہے فہؤلاء کفار باجماع المسلمین. تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ جو حیات میں بہت زیادہ غلو کرتے آنگا بانگا ڈنگا، کہیں ان پر کفر لازم نہ آئے، وہ بھی احتیاط کرے. حیات جس قدر قرآن و سنت میں اس پر آمنا و صدقنا یاد رکھنا، اور جو قرآن اور سنت میں نہیں ہے لوگوں کے بنانے سے حیات نہیں. اللہ نے جب بھی حیات ممات کا مسئلہ لکھا تو ساتھ کا وما یشعرون بل احیاء ولکن لا تشعرون. عدم شعور کے اس میں دخل. اس لیے میں کہتا ہوں ہم نہ حیاتی ہے اور نہ مماتی ہے، ہم اوساتی ہے. ایک شیطان طالب علم نے مجھے لکھا کہ آپ فسادی ہیں. میں نے کہا کس طرح فساد ہے؟ اب تو اعتدال سے کہا رہا ہے. بعد میں معافی مانگی. اموات غیر احیاء، یہ مر چکے ہیں دنیا کے نظام کے مطابق، زندے نہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو پتہ ہی نہیں کب اٹھائے جائیں گے.
الہکم الہ واحد، معبود تمہارے معبود ایک ہے، فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، پس وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، قلوبہم منکرہ، ان کے دل انکار کرتے ہیں، وہ مستکبرون، اور وہ تکبر والے ہیں۔ لا جرم، ضروری بات ہے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک اللہ جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں اور دکھاتے ہیں، انہ لا یحب المستکبرین، وہ پسند نہیں کرتے ہیں تکبر والوں کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، ماذا انزل ربکم، کیا اتارا تمہارے رب نے، قالوا اساطیر الاولین، کہتے ہیں کہانیاں اگلوں کی۔ آپ کو بھی بس کہتے ہیں کیا پڑھاتے ہیں، بس قصے سناتے ہیں، واقعات سناتے ہیں، حالانکہ قصے اور واقعات اتنے کم کر دیے جس کی کوئی حد نہیں۔ گزشتہ سالوں کے کیسٹ سنیں گے تو ہم بار بھرے ہوئے، اور یہ طریقہ میں نے قرآن سے سیکھا ہے۔ قرآن اہم موقع پر کوئی قصہ سناتا ہے، اس سے مسئلہ محفوظ ہو جاتا ہے، دل و دماغ میں اتر جاتا ہے۔ تو یہ اعتراض صرف ہم پر نہیں، ان پر بھی ہے، قرآن کریم کے وقت پیغمبر و صحابہ پر بھی ہے۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ اٹھا لے اپنے گناہوں کے بوجھ پورا قیامت کے دن۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور گناہ کے بوجھ ان لوگوں کے جن کو یہ بہکا چکے ہیں بغیر علم کے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، یاد رکھو بہت برا ہے جو یہ اٹھائیں گے۔ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، سازشیں کر چکے ان سے پہلے بھی۔ شیخ الاسلام سے سوال ہوا ہے، کیا روح اور جسم کا اجتماع ہوتا ہے؟ کیا روح نکلنے کے بعد قبر میں دوبارہ جسم کو ملتی ہے؟ فاجاب الحمدللہ رب العالمین، نعم۔ اللہ اکبر، خدا کے بندے کون سی جگہ لے آیا؟ یہ جگہ نہیں ہے، کوئی ابتدائی جل لانی پڑے گی، اس سے مول موتا لایا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے مول موتا کے بھی قائل ہے۔ چلو میں وہ خود لے آؤں گا، یہ نہیں لا سکا، وہ یہ جل نہیں ہے، وہ دوسری ہے، یا چوتھی ہے یا 19ویں۔ اللہ، یہ تھوڑی ہے، 183 87 اس طرح کوئی صفحہ ہے۔ حیات ممات کا مسئلہ ہے، سمول موتا کا نہیں۔ قد مکر الذین من قبلہم، یقیناً سازشیں کر چکے ان سے پہلے لوگ۔ فات اللہ بنیانہم من القواعد، پس لے آیا اللہ ان کی عمارتوں کو جڑ سے، انہیں گرا دیا۔ فخر علیہم السقف من فوقہم، پس گر گئی ان پر چھتیں اوپر سے۔ وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور آ گیا ان پر عذاب جہاں سے ان کو پتہ نہ چلا۔ خدایا ہمارے سیلابی بھائیوں کو معاف فرما۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت والے دن ان کو رسوا کرے گا، یہ اس لوگوں کو جو ایمان والے تو ایمان والے۔ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، اللہ کہے گا کہیں وہ میرے شریک جن کو تم میرے ساتھ شریک کرتے تھے، اور اختلاف کر کے ان کے بارے میں۔ قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين، بے شک رسوائی آج کے دن کی اور بربادی کافروں پر ہے۔ الذين کافر وہ ہے، تتوفاهم الملائکہ، جب فوت کرنے لگے فرشتے، ظالمی انفسهم، ظلم کرتے ہوئے اپنے ساتھ، فالقوا السلم، پس وہ پیش کرنے لگے اسلام، ما کننا نعمل من سوء، کہ ہم نہ تھے برا کرنے والے، بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، ہاں اللہ خوب جانتے ہیں جو تم عمل کرتے تھے۔
فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ رہو ان میں، فلبئس مثوى المتکبرین، پس ناکارا ہے ٹھکانہ تکبر والوں کا۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں، کیا اتارا تمہارے رب نے؟ آئیے فضیل چوتھی 283 صفحہ ہے ابن تیمیہ کے 40 جلدوں والے فتاوے کے چوتھی جلد ہے۔ وَهَلْ يَكُونُ الْعَذَابُ وَالنَّعِيمُ لِلْبَدَنِ بِدُونِ الرُّوحِ، هذا فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة والكلام، وفي المسألة أقوال شاذة ليس من أقوال أهل السنة ولا من أقوال أهل الحديث۔ اہل حدیث ائمۃ الحدیث کو کہتے ہیں۔ قول من یقول، جو یہ کہے ان النعیم والعذاب لا يكون الا على الروح، صرف روحانی چیزیں، وان البدن لا ينعم ولا يعذب، بدن کو نہ فائدہ ہے نہ تکلیف، کما تقوله الفلاسفہ المنکرون لمعاد الابدان وهؤلاء کفار باجماع المسلمین۔ بہت سخت خطرہ بیان کیا۔ عام طور پر یہ فرقہ جو ہے شیخ الاسلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں، مگر ان کے علوم سے بے خبر ہے۔ کیا اتارا تمہارے رب نے؟ کہیں گے، کہنے لگے خیر ہی خیر ہے، للذین احسنوا، واسطے احسنیوں کے، فی هذه الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھی بھلا ہے، بہترین درس، عمدہ نشست، نظم و ضبط کے ساتھ رہنا سہنا، اور عمدہ اور دودھیا شربت اور بہترین ٹھنڈے مشروبات، زبردست افطار، عزت کے ساتھ سحری۔ امید ہے کہ ان کے تمام معمولات سنت کے عین مطابق ہوں گے۔ صرف کپڑے ابھی تک لٹکانے لگے، اس سے باز آ جاؤ، ورنہ احکام جاری ہو جائیں گے۔ خادموں کو کہا جائے گا کہ یہ کپڑے ان کے لیے کہ کہیں پٹاخ دو، سامنے کپڑے ایسے نہ بچاؤ کہ نمازیوں کو نظر آ جائے، یہ سوئی ادب ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور گھر آخرت کا بہتر ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، کیا خوب گھر ہے پرہیزگاروں کا۔ جنات عدن، جنت ہمیشگی کی، يدخلونها، یہ داخل ہوں گے، تجری من تحت الانہار، کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں، لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے جو یہ چاہیں گے، کذالک یجزی اللہ المتقین، اس طرح بدلہ دیتا ہے اللہ پرہیزگاروں کو۔ الذین، وہ پرہیزگار، تتوفاہم الملائکہ، کہ جب ان کی روح قبض کرنے لگے فرشتے، طیبین، خوش و خرم، طیبین حال واقعہ ہے متوفا سے، یا تو یہ کہ وہ لوگ خوش و خرم ہوں گے، یا یہ کہ فرشتے جو روح قبض کریں گے وہ ان کے ساتھ بہترین محبت سے پیش آئیں گے۔ طیبین اگر ملائک سے حال ہے تو معنی یہ ہے، اور طیبین اگر متوفا عنہم سے حال ہے تو دوسرا معنی پہلے والا ہے۔ یقولون سلام علیکم، السلام علیکم، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ جنت تمہارے اعمال کے بدلے میں۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، نہیں انتظار کرتے مگر یہ کہ آئے فرشتے، او یاتی امر ربک، یا آئے فیصلہ تیرے رب کا۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، ایسے ہی کر چکے ان سے پہلے، وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان سے ظلم نہیں کیا، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، لیکن خود ظالم تھے۔ فاصابهم سیئات ما عملوا، بس پہنچے ان کی برائیاں ان کے کیے کی، وحاق بهم، گھیر لیا، ما كانوا به يستهزئون، جو مذاق اڑاتے تھے۔ وقال الذين اشركوا، کہنے لگے مشرک، لو شاء اللہ ما بدنا من دونه من شيء، چاہتا اللہ نہ پوچھتے اس کے سوا کوئی، نحن ہم ولا باؤنا، نہ ہمارے بڑے، ولا حرمنا من دونه من شيء، نہ حرام کرتے اس کے سوا کسی چیز کو۔ یہ جو ہم تحریم کر رہے ہیں یا تعبد کرتے ہیں خدا کی مرضی ہے، کمکلوں کو مشیت اور رضا کا فرق معلوم نہیں ہے۔
كذلك فعل الذين من قبلهم، جو کر چکے ان سے پہلے والے، فحل على الرسل الا البلاغ المبين،